آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو انجینئرنگ کے کمال، جغرافیائی چیلنجز اور سب سے بڑھ کر زندگی کی سب سے قیمتی شے یعنی پانی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ دراصل پاکستان میں پانی کے انتظام کی ایک زبردست داستان ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب صدیوں سے منصوبہ ساز اور کسان ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہی ایک ایسی زمین جہاں کہیں پانی کی فراوانی ہو اور کہیں خشک سالی، وہاں کھیتی باڑی کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ اور اس کا جواب وہ انسان کے عزم اور انجینئرنگ کے شاہکاروں میں چھپا ہے۔ یہ کہانی ہے دریاؤں کا رخ موڑنے کی، زمین کی گہرائیوں سے پانی کھینچنے کی، اور یوں سمجھیں کہ فطرت کی طاقت کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی۔ اچھا، تو اس پورے چیلنج کی جڑ کیا ہے؟ اس کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سی جغرافیائی حقیقت ہے کہ پاکستان میں پانی کی تقسیم ہر جگہ ایک جیسی بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک طرف ملک کے شمال مغربی پہاڑی علاقے ہیں جہاں پانی ہی پانی ہے، اور دوسری طرف ہیں وسیع و عریض زرعی میدان جو قدرتی طور پر کافی خشک ہیں۔ تو اصل چیلنج ہی یہی ہے کہ اس عدم توازن کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس چیلنج کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جواب کیا ہے؟ وہ ہے ملک کا وسیع و عریض نہری نظام۔ یہ دنیا کے چند سب سے بڑے آبپاشی نظاموں میں سے ایک ہے، اور سچ پوچھیں تو ملک کی زراعت کے لیے کسی ریڑھ کی ہڈی سے کم نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ نظام کتنا بڑا ہے۔ ملک کا تقریباً 70% قابل کاشت رقبہ، جی ہاں 70%، اسی نظام سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ واقعی میں ایک حیران کن کارنامہ ہے۔ تو یہ پانی کا سفر شروع کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، پھر بڑے بڑے ڈیم اور بیراج ان کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہاں سے ہیڈ ورکس کے ذریعے پانی بڑی نہروں میں چھوڑا جاتا ہے، اور آخرکار یہ پانی پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے کھیتوں تک اپنی منزل پاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان علاقوں کا کیا جہاں نہری پانی پہنچ ہی نہیں پاتا؟ وہاں انسان نے زمین کے نیچے جھانکا، جہاں زیر زمین پانی کے خزانے موجود ہیں۔ تو آئیے اب ذرا کنوؤں اور ٹیوب ویلوں کی دنیا میں چلتے ہیں۔ یہاں ٹیکنالوجی کا ارتقاء بہت واضح نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو روایتی کنویں ہیں جنہیں جانوروں کی مدد سے چلایا جاتا تھا، اور دوسری طرف ہیں جدید ٹیوب ویل، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں، جو اب تو شمسی توانائی پر بھی چلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ جدید ٹیوب ویل ان کسانوں کے لیے کسی امید کی کرن سے کم نہیں ہیں جن کے کھیت نہری نظام کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک انتہائی قدیم اور بہت ہی ذہانت سے بھرپور نظام کی، جو خاص طور پر بلوچستان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کاریز۔ یہ کمال کا نظام ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیر زمین سرنگیں کھود کر بلند علاقوں سے پانی کو کشش ثقل یعنی گریوٹی کے ذریعے نیچے بھی کھیتوں تک لایا جاتا ہے۔ یہ سمجھے کہ انسان کے بنائے ہوئے زیر زمین دریا ہیں۔ لیکن اس قدیم ذہانت کو آج ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ صدیوں پرانا طریقہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وسائل بھی بدل جاتے ہیں۔ خیر، اب واپس چلتے ہیں بڑے پیمانے کی انجینئرنگ کی طرف، اور ان دیو ہیکل تعمیلات کو دیکھتے ہیں جو طاقتور دریاؤں کے بہاؤ کو قابو میں رکھتی ہیں، یعنی بیراج اور ڈیم۔ اچھا، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے، بیراج کا کام سیدھا سادہ ہے، جیسے کوٹری اور تونسا بیراج، یہ بس دریا کا رخ موڑ کر پانی نہروں میں بھیجتے ہیں۔ جبکہ ڈیم جیسے تربیلا اور منگلا بہت بڑے سٹرکچرز ہوتے ہیں جو نہ صرف پانی ذخیرہ کرتے ہیں بلکہ بجلی بھی بناتے ہیں۔ اور یہ صرف کنکریٹ کے ڈھانچے نہیں ہیں، یہ ملک کی معاشی ترقی اور توانائی کی ضرورتوں کے لیے انتہائی اہم ستون ہیں۔ تو ہم نے اب تک کیا دیکھا؟ یہی کہ پاکستان میں پانی کی کہانی کتنی متنوع اور دلچسپ ہے۔ یہ مختلف طریقوں اور ٹیکنالوجیز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جن سب کا مقصد ایک ہی ہے: زمین کو سیراب کرنا۔ وسیع نہری نظام، گہرے ٹیوب ویلز، قدیم کاریز اور وہ دیو ہیکل ڈیم اور بیراج، یہ سب مل کر ہی تو اس سرزمین کی زندگی کی شہرگیں بناتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں مستقبل کے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور کم ہوتے پانی کے وسائل کے اس دور میں اگلا بڑا قدم کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کو نئی لائف لائنز بنا کر دینا ہوگا۔